فیس ایکسپریشنس، وہ چھوٹی چھوٹی وہ آہستہ آہستہ آواز میں جو لوگ ایک دوسرے کی کانا پھوسی کرتے تھے وہ میرے کان تک بھی آ جاتی تھی. کچھ واقعی سنا کر چلے جاتے تھے. آفٹر ایجز سمجھ آئی کہ ہمارے ہاں ڈسیبل پرسن سائیں ہوتے ہیں، یا ان کو دبا دیا جاتا ہے، یا ان کو کہہ رہے ہیں تو تے چاویں ہے، تو تے کچھ نہیں کرنا، تو تے ساڈے لیے مصیبت ہی ہے. اور پھر میں نے 14 اگست، 9 نومبر، 23 مارچ، کہاں جا کے نہیں، ہماری جتنی وال سٹی لاہور میں ہسٹوریکل پلیسز ہیں وہاں جا کے میں اپنے گروپ کے ساتھ جاتی تھی اور پرفارم کر آتی تھی. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں سحر سعید. سحر سعید 3 فٹ 5 انچ ان کا قد ہے. اپنی ڈسیبلٹی کو انہوں نے کمزوری نہیں بنایا. ایک کامیاب خاتون ہیں، میڈیا میں جاب کرتی ہیں، سوشل میڈیا کے ڈیسک پر. اور ان کا کیسا سفر ہے، کہاں سے سٹارٹ کیا، کیا کیا مشکلات ہیں، انہیں سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ قدیر صاحب، آپ نے مجھے بلایا. سحر، مجھے بتائیں 3 فٹ 5 انچ کا ایک نارمل نہیں ہے. لوگوں کے ساتھ کیسے گزارا کرتی ہیں؟ لوگ آپ کو کیا تنقید کرتے ہیں، کس طرح کو، یا آپ کو سپورٹ کرتے ہیں؟ لوگ تنقید کرتے تھے، اب تنقید نہیں کرتے، اب اپریشیٹ کرتے ہیں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جس زمانے میں میری پیدائش ہوئی اور اس زمانے میں لوگوں کے لیے ایک بہت حیران کن بات ہوتی تھی کہ ایسا ایک بچہ ہے جو ہے تو اپنی عمر میں بڑا، لیکن وہ جو دکھنے میں ہے وہ ایک 3-4 سال کے بچے جتنا ہے. تو پھر آبویسلی تھوڑی سی تو گروتھ آپ کے ساتھ ساتھ میری ہوتی گئی، لیکن وہ آ کر 3-5 پر آ کر وہ رک گئی. اور فیس تو مجھے بہت کرنا پڑا، کرٹیسائز بھی اور تنقید بھی، اور یہاں تک کہ مجھے یہ اندازہ ہوا کہ ابھی میرا مستقبل کا فیصلہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، آپ کے ارد گرد کے لوگ بھی وہ فیصلہ کر دیتے ہیں آپ کے بارے میں. اچھا، میں یہ تھوڑا سا اپنا سفر ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ اسکول، نارمل اسکول میں گئیں یا پھر اسپیشل اسکول جو ہوتا ہے ان کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ آپ کا کیسا، آپ وہاں پر گئیں یا نارمل اسکول میں گئیں تو کیسا لوگوں کا رسپانس تھا؟ میں بالکل نارمل اسکول میں گئی اور رسپانس ایسا تھا کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایک بات سیکھی ہے اپنے اسکول، کالج اور یونیورسٹی سے لے کر، کہ اگر آپ نے خود اپنے آپ کو قبول کر لیا نا کہ آپ کے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، تو پھر لوگ آپ کو قبول کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگاتے. یہ ایک میرا اپنا ایکسپیرئنس ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ جب ہم اپنے آپ کو خود نگلیکٹ کرتے رہیں گے نا، اپنے آپ سے نفرت کرتے رہیں گے، تو لوگ بھی پھر آپ سے خود بخود نفرت کریں گے. کیونکہ آپ کا بیہیویئر جو ہے نا وہ پھر اتنا ہیٹڈ ہو جاتا ہے کہ آپ پھر ضرورت ہے کسی سے بات بھی کریں گے تو آپ برے انداز میں کریں گے. ایسا ہی ہے، تو پھر کوئی آپ کو کیوں پسند کرے گا؟ جب آپ اسی آپ اگر آپ پازیٹیو بیہیویئر کے ساتھ، ایکسیپٹنس کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ مسکرا کر بات کرتے ہیں تو کیوں نہیں کوئی آپ کے ساتھ مسکرا کر بات کرے گا. میں نے لوگوں کو اپنی عادت ڈالی، جس طرح میری فیملی کو میری عادت ڈل گئی، میرے کلاس میٹس کو میری عادت ڈل گئی کہ شی از اوکے، سار از مائی آر کلاس فیلو. پھر یہ نہیں رہ گیا تھا کہ وہ چھوٹی سی ہے، سار ہماری کلاس میں پڑھتی، وہ چھوٹی سی نہیں رہ گیا تھا. پھر یہ سسٹم یہ ختم ہو گیا تھا. بلکہ مجھے لگتا ہے میرے گارڈز ہیں میرے ارد گرد جو مجھے پروٹیکٹ کرتے تھے دوسرے میٹ جو ہمارے اسکول کے بچے تھے ان سے. یہ تھا. اچھا، ایجوکیشن کہاں تک لی؟ میں نے ماسٹرز کیا ماس کمیونیکیشن میں، اور ماسٹرز تک آنے تک بھی کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بچے ایسی فزیک کے لوگوں کو پہلی دفعہ دیکھتے ہیں اور میں ان کا قصور نہیں سمجھتی، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں بہت کم لوگ ہیں ایسے. تو وہ مجھے دیکھ کے مسکراتے تھے، ہنستے تھے. لیکن جیسے جیسے میں نے کہا کہ جب وہ میرے قریب آئے، انہوں نے مجھ سے بات اسٹارٹ کی، کیونکہ ان کا دل بھی کرتا تھا مجھ سے بات کرنے کو کہ یہ بولتی کیسے ہے یا اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے. تو وہ جب بات چیت اسٹارٹ ہوئی تو پھر مجھے آج بھی یاد ہے کہ میری یونیورسٹی کا جو دور ہے اور اسکول کا، وہ بہترین دور میں سے ایک ہے. میں اس کو بہترین دور کہتی ہوں. میں نے سپیریئر سے کیا ماسٹرس، اور میں نے ماس کمیونیکیشن میں ماسٹرس کیا، اور کالج بھی میں نے جو ہے حمایت اسلام تھا، اور اسکول میرا ڈی پی ایس تھا. اچھا، یہ تو ہوگی ایجوکیشن کے بعد ہم آتے ہیں جاب کی طرف. تو جاب میں کیا کیا مشکلات آئیں اور کیسے آسانی سے جاب مل گئی، یا اس کے لیے آپ کو کافی پاپڑ بیلنے پڑے؟ مجھے لگتا ہے کہ پہلے مجھے لگتا تھا کہ پاپڑ مجھے بیلنے پڑ رہے زندگی میں نا. مجھے ایسا لگتا ہے بس میں ہی بیچاری ہوں اور میرے ساتھ ہی دنیا میں سب سے برا ہوا ہے، اور یہ سارے فزیکل لوگ ڈسیبلٹی کے ساتھ جتنے لوگ ہیں نا یہ بیچارے ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. پہلے مجھے یہی لگا، لیکن پھر آہستہ آہستہ مجھے سمجھ آئی کہ ہر بندے کے ساتھ ایسی ایسی ڈفیکلٹیز ہیں، ایسی ایسی پرابلمس ہیں کہ جن کو میں سوچ بھی نہیں سکتی. وہ کہتے ہیں نا کولو بھی نہیں لنگ کے گئیاں، وہ والا حساب تھا.
تو پھر مجھے یہ مجھے بہت 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 عرصے بعد پتہ چلا, یہ مجھے ایک دم نہیں پتہ چلا, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ایکسپیرینس لینے کے بعد, لوگوں سے ملنے جلنے کے بعد. تو بہت زیادہ جناب فیلڈ ہی ایسی چوز کر لی, اپنے لیے خود ہی امتحان, سخت امتحان خود ہی سلیکٹ کر لیا, حتیٰ کہ ایک اللہ نے دیا ہوا تھا, اور پھر بعد میں بھی خود ہی اپنے دماغ کو کہا کہ نہیں بھی جرنلزم کرنا ہے اور ہر صورت کرنا ہے, چاہے کچھ ہو جائے. نہیں, کیا صحافی دبنگ ہوتے ہیں یا کوئی کیا صحافت کی طرف ہی کیوں؟ لکھتی تھی, مجھے یاد ہے میرے بچپن میں ڈرامہ آتا تھا شاشلک, تو اور کالج جینس, تو یہ جو 2 ڈرامے تھے یہ 90s کے بچوں کو یاد ہوں گے زیادہ. وہ علی حیدر والا اور سارا یہ. اب مجھے وہ صرف دیکھ کر مجھے دل کیا کہ یار میں بھی لکھ سکتی ہوں. وہ صرف ایک سنگل سٹوری بیسڈ ہوتا تھا, لانگ پلے, وہ چھوٹا سا ایک شارٹ پلے ہوتا تھا اور وہ ایک ہی سٹوری پر بیس کرتا تھا. تو میں نے کہا یار یہ تو کچھ بھی نہیں لکھنے کوئی, میں نے آبزرو کی ان کی پرسنالٹیز کہ ان کے کریکٹرز کیا ہیں, یہ کس قسم کے کریکٹرز ہیں اور ان پہ کیسا لکھا جا سکتا ہے. میں نے شاشلک لکھا اور میں نے کالج جینس لکھا, سرمد سلطان کھوسٹ کا. لیکن خیر وہ کہیں آگے تک نہیں گیا, لیکن اس میں مجھے ریئلائز ہوا کہ کچھ ہے, میرے سے بچوں کو بہت جلدی آبزرو کر لیتے ہیں چیزیں. یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوتی ہے, آپ اپرچونیٹی کہہ لیں, ٹیلنٹ کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں, کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز لے کے نا ہمیں 10,000 چیزیں دی ہوتی ہیں, ان کو ہم فائنڈ آؤٹ خود کرتے ہیں. یہ باہر سے آ کے کسی نے نہیں آپ کو بتانا. یہ نو ڈاؤٹ ایسے واقعی بہت جینیس ہیں. تو آپ کو کسی نے یہ آپ کو خود ایک دم کلک ہوتا ہے, او یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. تو پھر مجھے تب احساس ہوا کہ میری آبزرویشن اچھی ہے, کیونکہ بیہیویئرس دیکھتی تھی نا, فیس ایکسپریشنس, وہ چھوٹی وہ آہستہ آہستہ آواز میں جو لوگ ایک دوسرے کی کانا پھوسی کرتے تھے وہ میرے کان تک بھی آ جاتی تھی, کچھ واقعی سنا کر چلے جاتے تھے. تو وہ جو بیہیویئرس آبزرویشن تھی نا وہ بڑی اسٹرانگ تھی میری. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ جو میں نے وہ 2 لکھ لیے نا اپنے ساتھ ہی بیٹھ کے آرام سے اپنے کمرے میں, وہ اسی لیے لکھ لیے تھے کہ میں نے بیہیو کیا, وہ آبزرو کیا تھا کریکٹرس کو. پھر مجھے 5 کلاس میں پتہ چلا کہ میری آواز بہت اچھی ہے. وہ گانا بھی سننا ہے ہم نے. میں گانا نہیں سناؤں گی لیکن کچھ اور آپ کو سنا دوں گی. تو ایسا ہے کہ ہم لوگ اپنے اسکول کے نا, ایک تھا ہمارا وہاں پہ ہال میں نا پریکٹس ہو رہی تھی میوزک کی, اور میوزک پریکٹس ہو رہا تھا. تو میں باہر سے گزر رہی تھی اور گزرتے میں اندر چلی گئی, اور جب میں اندر گئی تو جو میوزک ٹیچر تھے نا وہ میری یونیک پرسنالٹی میں نے کہا ادھر آؤ. تو میں نے کہا اچھا ابھی بلا رہے ہیں, کیونکہ مجھے لوگ ایسے بلاتے رہتے تھے. میں نے کہا اسی لیے بلا رہے ہیں. اب دماغ میں جو بیٹھ گیا کہ آپ یونیک ہیں تو آپ کو لوگوں نے کچھ نے آواز دینی ہے, کچھ نے مسکرا کر چلے جانا ہے, مذاق اڑا کر. ہاں, تو کچھ بلا کے آئے سوال کرتے رہتے ہیں, امی کیسی ہیں, کہ ابو کیسے ہیں, وہ بھی آپ کے جیسے ہیں, فلاں ایٹم کا نہیں سوال. انہوں نے کہا چلو گانا سناؤ. تو میں نے کہا گانا, تو کہتے ہیں ہاں. میں نے پھر ان کو سنا دیا. اس ٹائم مجھے گانا ہی آتا تھا. تو پتہ چلا کہ وہاں 14 اگست کے ملی نغموں کی تیاری ہو رہی تھی. اس کو رکھو بھائی, اس کی آواز بہت اچھی ہے, اس کو رکھو. اور پھر میں نے 14 اگست 9 نومبر 23 مارچ کہاں جا کے نہیں, ہماری جتنی وال سٹی لاہور میں ہسٹوریکل پلیسز ہیں وہاں جا کے میں اپنے گروپ کے ساتھ جاتی تھی اور پرفارم کر آتی تھی. پھر یہ سلسلہ میٹرک تک چلتا رہا. پھر اس کے بعد میں نے نعت پڑھنا شروع کر دی, اور پھر میں نے جناب اپنے یونیورسٹی میں 2nd پرائز بھی ون کیا نعت کا. اور پھر مطلب کہہ لیں کہ پھر وہ جو اسٹیج پرفارمنس اور وہ کانفیڈنس تھا نا وہ 5 کلاس سے بھی نہیں تھا, وہ اس سے بھی پہلے جب میں نرسری میں تھی. تو مجھے ابھی ایک اور واقعہ بہت یاد آیا, کیونکہ میری زندگی ڈفرینٹ ایکسپیرینسز اور کے ساتھ بھری پڑی ہے. مجھے نا یاد ہے کہ KG کلاس میں شاید میں یا نرسری میں تھی, اور اسکول اس ٹائم میرا اسکول اسٹارٹ ہوا تھا. میری یادداشت بہت اچھی ہے. تو میں نے اپنے اسکول کے گراؤنڈ میں نا اپنی کلاس کے باہر دیکھا کہ لڑکیاں نا وہ لڈی, ایک پنجابی کا ہمارا ایک ہے, وہ پرفارم کر رہی تھیں مور ٹور ٹلے رانا پہ نا, وہ سندھی سانگ تھا. ابھی پتہ چلا کہ ابھی کچھ عرصے پہلے کہ سندھی ہے وہ. تو میں نے وہ گانا پھٹ یاد کیا, موٹو ٹلے رانا موٹو ٹلے. اچھا جی میں جناب کتنی دیر لگتی تھی گانا یاد کرنے میں؟ تھوڑی سی دیر ہی, کیونکہ اس ٹائم تو بس فن بڑا, مجھے شروع سے فن لونگ تھی. تو میں جناب میں خود ہی چلی گئی ٹیچرس کے پاس, اور میں نے کہا میں نے بھی پرفارم کرنا ہے. وہ ہنسی, انہوں نے مجھے دیکھ کے ہنسنا ہی تھا. اگر میں ابھی 3-5 کی ہوں تو تب میں کتنی کم ہوں گی, 2 فٹ کی تو ہوں گی تب میں, نرسری KG میں. تو انہوں نے کہا کرنا ہے, میں نے کہا وہاں میں نے کرنا ہے, مجھے نہیں پتا. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہم کچھ سوچتے ہیں. انہوں نے مجھے اس میں پارٹ نہیں دیا, انہوں نے مجھے سائیں کا رول دے دیا. اچھا یہ سائیں کا رول بھی اب مجھے مل گیا, وہ میں نے اسٹیج پرفارم کیا, مجھے گفٹ مل گیا. یہ وہ میں نے جناب سائیں بنی, وہ گرین کلر کا چولا پہن کے جس میں مختلف جگہوں پر وہ کلرفل انہوں نے وہ لگائے ہوئے تھے, پیچز لگائے ہوئے تھے جو سائیں کا لباس ہوتا ہے, ہار پہنا دیے, اور میں نے کر لیا. لیکن وہ مجھے ایک آفٹر ایجز سمجھ آئی کہ ہمارے ہاں ڈسیبل پرسن سائیں ہوتے ہیں.
یا ان کو دبا دیا جاتا ہے, یا ان کو کہہ رہے تو تے چاویں ہے, تو تے کچھ نہیں کرنا, تو تے ساڈے لئی مصیبت ہی ہے. یعنی کہ اس کردار کو آپ نے خوب نبھایا اور جن لوگوں کا منہ بند کر دیا. لیکن میں نے کردار نبھا دیا نا, لیکن وہ بہت عرصے بعد, کئی سالوں کے بعد جب میں نے اپنی میموری ریکال کی نا کہ میں نے اسٹیج پہ پرفارم کب کتنا کیا ہے, تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ مجھے سائیں کا کردار اس ٹائم کیوں ملا تھا اور مجھے کیوں نہیں لوڈی میں پارٹیسپیشن ملی تھی. تو یہ جو انجسٹس بیہیویئر ہے نا, یہ میں نے بہت سہا ہے, لیکن میں نے اس کو پھر پازیٹیو کیا اپنی زندگی میں. میں نے پھر گوروں کو لکھ کے بتایا اسکالرشپ پر کہ میں کتنی دیر سے پرفارمر ہوں, کہ میں کب سے ہوں. میں نے ہر چیز کو پازیٹیو لیا. میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ آپ نے لینا نیگیٹو پازیٹیو, اٹ اپ ٹو یو. یہ بات ہے.